इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं सबसे पहले आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ, कौम की तरफ से मुबारक देता हूँ। और ये मैं क्यों मुबारक दे रहा हूँ कि मुल्क में जमहूरियत अब सिर्फ एक धागे से लटकी हुई है, जुड़ी हुई है, और वो धागा है सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मुल्क की जमहूरियत को उम्मीद दे के बैठा हुआ है, क्योंकि बाकी मैं अभी आपको बात करूंगा कि बाकी तो सारे जो जमहूरी इदारे हैं उनको तो तबाह कर चुके हैं। ये जो माफिया आया है, एनआरओ का माफिया, इसने बाकी जमहूरी इदारे तबाह कर दिए। आज सिर्फ उम्मीद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से, और मैं सुप्रीम कोर्ट को इसलिए आज खास तौर पे मैं आज कौम की तरफ से उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि मैं एक पार्टी का सरबराह आइन को सामने रखते हुए सारे टॉप वकला से पहले लीगल ओपिनियन लेके मैंने अपनी 2 गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व किया। डिसॉल्व क्यों किया कि सबसे पहले तो हमें मुश्किल हो गई थी, फंड्स नहीं दे रहे थे। जो फंड्स आने थे, सेंटर से फंड्स आने थे 2 सूबों को, वो फंड्स काट दिए इन्होंने। हमने लोगों से वादे किए हुए थे कि हम आपके लिए जो भी करेंगे, तो जब फंड्स ही नहीं आते तो हम अपने वादे कैसे पूरे कर सकते थे। तो जमहूरियत में अगर आप अपना मैंडेट पूरा नहीं कर सकते, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपके पास फिर आपका ये राइट होता है, ये हक होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करके एक नया मैंडेट लेके आए। और दूसरा कि कोई भी पाकिस्तानी, जो भी पाकिस्तानी आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सारों को पता है, हर उस पाकिस्तानी को पता है कि जो आज इस मुल्क को बचाना चाहता है इस दलदल से गिरने में, फंसने में, सबको पता है कि एक ही रास्ता है और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। तो हमने ये भी उम्मीद लगाई कि ये मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे और एक दफ़ा हम अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करें। और मैं फिर से लोगों को याद कराना चाहता हूं, इन सारों की, पीएमएल लीडर्स की, सबकी स्टेटमेंट्स हैं कि अगर आप इलेक्शन चाहते हो तो अपनी गवर्नमेंट्स कराएं। इन सब ने, इनके बड़े बड़े लीडर्स ने, सब ने ये स्टेटमेंट्स दी। बल्कि जनरल बाजवा से जब मेरी 2 मीटिंग्स हुई तो उसने भी ये कहा कि अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करें और फिर इलेक्शन की तरफ चला जाएगा मुल्क, क्योंकि हम तो कह रहे थे मुल्क को बचाने के लिए इलेक्शन चाहिए। लेकिन जो हो रहा है पाकिस्तान से, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह की वारदात हो रही है, जिस तरह जजेस के ऊपर जिस तरह उनको अटैक किया जा रहा है, बल्कि असेंबली में जो जबान इस्तेमाल की जा रही है चीफ जस्टिस के खिलाफ और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, मैं ये समझता हूं कि हमारे मुल्क के सामने बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि जो माफिया है, और मैं इनको पॉलिटिशियंस नहीं कहता, मैं 30 साल से ज्यादा इनका मुकाबला कर रहा हूं। पॉलिटिशियंस ऐसी हरकतें नहीं करते जो ये करते हैं। माफिया करता ये है कि या खरीदता है आपको, और ये इन्होंने बेतहाशा रिश्वत का इस्तेमाल किया है, और फिर या फिर ये आपको डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, जहाजों से तस्वीरें फेंकते हैं नंगी ऑपोजिशन लीडर की, या वो फिर उनको टेप्स बनाते हैं, फिर उनके गंदी टेप्स उनको दिखाने के लिए और हर किस्म का ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये माफियाज करते हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं करते। तो इन्होंने अभी असेंबली में अब फिर एक और नैब अमेंडमेंट आ रही है, और अमेंडमेंट नैब ये क्यों आ रही है? कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह इन्होंने जो एनआरओ ली है 2, जो पहली नैब अमेंडमेंट करके, इनको खौफ ही आया हुआ है कि कहीं जो अदालत में मैंने केस किया हुआ है नैब अमेंडमेंट्स के खिलाफ कि 1100 अरब रुपए अपना माफ करवा रहे हैं, तो जो केस किया हुआ है इनको खौफ है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अमेंडमेंट्स को रद्द कर दिया, जो इंशाल्लाह होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है कि वो पॉलिटिशियंस जिनके ऊपर 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं, वो आके कानून पास करें और हर शिप के अंदर अपनी करप्शन बच जाए। इसकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं है। ये कहीं भी दुनिया के अंदर ये कानून के सामने ये रद्द किया जाएगा। क्यों किया जाएगा?
सिंपली इस वजह से कि पब्लिक का करप्शन होता है, पब्लिक का पैसा चोरी करना। मेरा कोई पैसा चोरी करे मैं तो उसको माफ कर सकता हूं, पब्लिक का पैसा चोरी करना कोई इजाजत नहीं दे सकता, कोई मुल्क इजाजत नहीं देता, ना कानून इजाजत देता है। तो लिहाजा इन्होंने अब एक और नया अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि ये वो कैबिनेट है, 60% कैबिनेट के लोग जमानत पे थे करप्शन केसेस पे, और जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ ये और इसके बेटे को ये अंडर ट्रायल थे, इनको सजा होने वाली थी। 16 अरब रुपए का जो मकसूद चपरासी का जो FIA का केस था, और 8 अरब के जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, 8 तो 24 अरब रुपए के करप्शन के केसेस थे जिनके ऊपर इनको सजा होने वाली थी। जनरल बाजवा ने एक अंडरस्टैंडिंग दे कि तब बचाया शहबाज शरीफ को और इसको ऊपर बैठाया, क्योंकि शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जनरल बाजवा को ये एक्सटेंशन दिलवाएगा। ये सारी एक्सटेंशन के लिए उसने किया और इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए। वो और बात है कि नवाज शरीफ अड़ गया, क्योंकि नवाज शरीफ तो भूलता नहीं है, वो जब तक अंपायर उसके साथ ना हो वो उसको समझता है कि वो उसके खिलाफ है। उसको कोई न्यूट्रल अंपायर की उसके ज़हन में समझ नहीं आती, क्योंकि वो जिमखाना में भी जब मैच खेलता था पहले अपना अंपायर खड़ा करता था, वो उसके लिए चीटिंग करता था, वो अंपायर उसको पसंद था। कोई अंपायर जो दयानतदारी से काम करे उसको वो अफोर्ड नहीं करता था। तो उसने जब पैनमा के अंदर सजा हुई नवाज शरीफ को, तो वो कभी नहीं भूला कि वो समझा था कि जो 2 ब्रिगेडियर्स थे JIT के अंदर उनकी वजह से सजा हुई, और वो कभी उसने माफ नहीं किया, इसलिए एक्सटेंशन नहीं मिली। तो अब मैं आता हूं कि जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा हालात अब ये हैं कि 1 साल से इस मुल्क में क्या हो रहा है। 1 साल में हमारे मुल्क से जो खेल खेला जा रहा है वो सिर्फ एक है कि जनरल बाजवा ने साजिश करके इन PDM के लोगों के साथ और फिर साथ अमरीकनों को कह के हुसैन हक्कानी के जरिए कि जनाब इमरान खान ने बड़ा एंटी अमेरिकन है, तो उसके कह के गवर्नमेंट गिराई। उसने गवर्नमेंट गिराई एक्सटेंशन लेने के लिए, इनको NRO दिलवाया उसने, और वो NRO जब मिल गया तो इनका सबसे बड़ा खौफ अब ये था कि ये पहले पैसा चोरी करो, अब पैसा चोरी को बचाओ, और खतरा ये है कि किसी तरह इमरान खान अब वापस ना आ जाए, क्योंकि ये इतनी मुश्किलों से उन्होंने NRO लिए, तो उनको खतरा था कि पैसा पकड़ा जाएगा। तो सारा मुल्क से जो हो रहा है वो ये याद रखें, मेरे पाकिस्तानी याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ ये अपनी चोरी बचाने के लिए ये मुल्क का सारा निजाम तबाह कर रहे हैं। और जो अफसोस है मुझे कि हमारे मुल्क में वो लोग हैं जो मुल्क के मुहाफिज हैं, जिनके पास पावर है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो जाके इनके साथ खड़ी हो गई है। और ये मिलके हो क्या रहा है कि मुल्क का निजाम तबाह किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसी तरह इमरान खान ना आ जाए वापस। तो अगर आपको यह समझ आ जाए तो फिर आपको सब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्यों हमला हो रहा है, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहा है, क्यों नहीं पैसा इलेक्शन के लिए है, क्यों जनाब सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, क्यों जनाब सारे इदारे खत्म कर रहे हैं, क्यों केयर टेकर गवर्नमेंट, ये सारा आपको समझ आ जाएगी। एक 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान ने नई इलेक्शन मौका देना जीत के आया, क्योंकि अगर वो आ गया तो ये सारी जो इनकी चोरी है वो पकड़ी जाएगी, वो वापस फिर केसेस खुल जाएंगे, उसका डर है। बस सारी जो मोटिवेशन है वो उधर से शुरू होती है। तो उससे सारे हमारे आज जमहूरी इदारे जो मैंने आपको शुरू में कहा था, सारे तबाह हो रहे हैं। एक एक करके इदारे को उन्होंने कमजोर किया, आते साथ ही उन्होंने FIA को खत्म किया, क्योंकि FIA में शहबाज शरीफ के केसेस थे। पहले वो डॉक्टर रिजवान को उसको पता नहीं क्या किया, वो बेचारे हार्ट अटैक से मरा, फिर सारे गवाह मारे, 4 गवाह थे जो सारे हार्ट अटैक से मर गए आते साथ ही। उसके बाद उन्होंने नैब के ऊपर एक पहले अपना चेयरमैन लेके आए, क्योंकि 8 अरब रुपए के वहां भी केसेस थे। पहले उसको वो जो अपना नैब का चेयरमैन लेके आए, उसने भी आखिर में हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा मैं ये नहीं आपके लिए काम कर सकता, वो भी उसने जाके रिजाइन किया। अब एक और जनरल साहब को लेके आए कि जनाब अब आप नैब का सिर्फ काम रह गया एक ही चीज कि किसी तरह ऑपोजिशन को हमें कैसे दबाना है। सारे इनको माफ कर दिए केसेस, 1100 अरब रुपए की, अब कैसे ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर दी। FIA का क्या काम रह गया?
ان کے کیسز ختم کر کے ہمیں ہمارے خلاف کیسے انتقامی کاروائی کرنی ہے. پولیس وہ آدمی اسلام آباد میں جو لے کے آئے ہیں آئی جی, اس کو سزا ہونے والی تھی. سیف سٹی پروجیکٹ میں یہ پکڑا گیا تھا کرپشن میں, اس کو سزا ہونے والی تھی. شہباز شریف اٹھا کے اس کو وہاں لے گیا. اب کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اس کو سزا ہو جائے گی, وہ پورے اس کے غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں پولیس آفیسر جو یہاں لے کے آئے ہیں, یہ وہی پولیس آفیسر تھے جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا. ان پولیس آفیسرز کو الیکشن کمیشن جان کے واپس لے کے آئی. ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ 22 ایسے لوگ ہیں گورنمنٹ آفیسر اور پولیس آفیسرز, انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا تھا 25 مئی پہ. گھروں میں گھس کے, یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کہ رات کے اندھیرے میں 2-3 بجے رات کے انہوں نے گھروں میں گھسے اور لوگوں کو اٹھایا, دروازے توڑ کے اندر گئے, لوگوں کو پکڑ جیلوں میں لے کے گئے, عورتوں کو ہراساں کیا, نہ چادر نہ چار دیواری. انہوں نے 11 سال کے بچے کو اٹھا کے لے گئے جب باپ نہیں تھا. تو انہوں نے ان آفیسرز نے جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا, اسی الیکشن کمیشن نے واپس ان کو لے کے آئے. اور یہ پھر میں کہنا چاہتا ہوں, ادارے, پولیس کا ادارہ, پارلیمنٹ کا ادارہ کیسے ختم ہوا؟ راجہ ریاض جو نون کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہتا ہے اس کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا. تو پارلیمنٹ بھی کبھی چلتی ہے اپوزیشن کے بغیر؟ پارلیمنٹ ختم. اب کیئر ٹیکر, مجھے ذرا یہ بتائیں کیئر ٹیکر کیوں بنائی گئی تھی؟ کیئر ٹیکر کا مقصد صرف ایک تھا کہ ایک نیوٹرل امپائر آئیں گے اور وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے. یہ کیئر ٹیکر کا مقصد تھا. نہیں تو کیئر ٹیکر کی ضرورت کیوں تھی؟ کیئر ٹیکر یہاں کون سی ہے؟ کیئر ٹیکر وہ ہے جس نے بیٹھ کے, الیکشن کمشنر نے شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے اور فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ کے پوری ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی. اور یہ ہینڈلرز نے ساتھ بیٹھ کے یہ جو پنجاب کی گورنمنٹ اور کے پی کی بنائی ہے کیئر ٹیکر, سارے ہمارے مخالفین کو لا کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بٹھا دیا. اور پھر کیئر ٹیکر نے وہ کام کیے جو کوئی تصور نہیں کر سکتا. وہ کوئی عام گورنمنٹ بھی کرے, یعنی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ, الیکٹڈ گورنمنٹ بھی کرے, وہ بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا جو انہوں نے جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی. لیکن کیئر ٹیکر کا تو کوئی سوچ بھی نہیں کر سکتا. کیئر ٹیکر کا سارا ادارہ تباہ کیا. الیکشن کمشنر سب سے زیادہ اس میں ملوث ہے. وہ بالکل ان کا غلام, نیوٹرلز کا غلام. اس نے ہر کام وہ کیا جس نے ہمیں ہر طرح نقصان پہنچایا. ہیومن رائٹس ابیوز. میں اب شروع کرتا ہوں 25 مئی کا میں کہہ بیٹھا ہوں. اس کے بعد ہم بتا چکے ہیں شہباز گل کو پکڑا, اس کو ٹارچر کیا. اور وہ ایک آفیسر جب سے پوسٹ ہوا, میں نے جنرل باجوہ کو اس کی کمپلینٹ کی, میں نے اپنی طرف سے میسج بھجوائی, اس پریزنٹ جو آرمی چیف ہے ان کو بھی میسج بھجوائی کہ جب سے یہ آفیسر آیا ہے جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ جب سے ایک ٹائم لائن ہے یہ آیا ہے اس وقت ساری ہیومن رائٹس وائلیشن شروع ہو گئی. شہباز گل کو جب اٹھایا, اغوا کیا, 2 دن رکھا, ٹارچر کیا, ننگا کیا, اس کو پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر کس قسم کے غلیظ ظلم کیا ہے. اس کو جب وہ اتنا ابھی تک شہباز گل پوری طرح ریکور نہیں کیا, جس طرح کہ اس کے اوپر پھر ایک کے بعد دوسرے کیسز کیے. تو یہ نہیں کہ ایک کیس کیا, اس کے بعد اور کیسز کرتے گئے. اور جو شہباز گل نے کہا تھا ایگزیکٹلی وہی بات خواجہ آصف نے کہی ہے, اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور جس طرح پھر اعظم سواتی کو اٹھایا گیا, اعظم سواتی نے کیا کہا تھا کہ ایک ٹویٹ کی تھی کہ جنرل باجوہ تھینک یو فار NRO2, کہ آپ نے یہ پہلے NRO1 مشرف نے دیا تھا, آپ نے NRO2 دے دیا. ساری قوم کو پتا ہے جنرل باجوہ نے دیا, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے اپنی ایکسٹینشن کے لیے دیا تھا. لیکن جب وہ اس نے دیا, یہ ایک ٹویٹ کی, اس کے گھر 3 بجے رات کے اس کے گرینڈ چلڈرن یعنی پوتے پوتیوں کے سامنے اس کو مارا, پھر اٹھا کے لے کے گئے, اس کو پھر ننگا کیا, پھر اس سے یہ تشدد کیا, پھر ریکارڈنگ کی, اس کی تصویریں بنائی. اور وہ جو اس کی فلم بنائی ہے وہ دکھائی گئی ہے. ہمارے ایک MP نے مجھے خود بتایا کہ جب اسے کہہ رہے تھے PTI چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاؤ تو اس کی تصویر دکھائی, یہ تمہارے سے ہو سکتا ہے. اور یہاں رکے نہیں, سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑا, کئیوں کو پتہ ہی نہیں تھا, کوئی جو ٹویٹ کرتا تھا, جو
जो लगता था कि वो पीटीआई का उसको पकड़ लेता था। उनको इसी तरह तशद्दुद किया। वो जमील फारूकी एंकर उसको पकड़ लिया, उसको नंगा किया। और उसके बाद जो अरशद शरीफ से हुआ, जिस तरह वो मुल्क से किया, कौन किन लोगों ने धमकियां दी, वो सब सबके सामने है। तो ये सारा हुआ जब से एक ऑफिसर आया और उसको यहां पोस्ट किया। मैं नाम इसलिए नहीं रहा कि वो सेंसर हो जाएगा सब कुछ, लेकिन तब से एक पूरी टाइम लाइन है कि जुल्म होना शुरू हुआ। लेकिन अब मैं आता हूं कि जो 8 मार्च को हुआ, मैं इसलिए आपको सबको कह रहा हूं कि ये सारा कुछ हो रहा है एक मकसद के लिए। मकसद ये है कि किसी ना किसी तरह ये जो ऊपर बैठा दिए चोर, इनका है कि अपनी करप्शन बच जाए, और जिन्होंने इनको बिठाया उनका है कि इन सब का एक चीज कॉमन है, इमरान खान ने नहीं आना, उसके ऊपर कांटा डाला हुआ है। अब उसको रोकने के लिए ये सारी हरकतें हो रही है। ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, ये सिर्फ एक मकसद के लिए। ये मुझे जो कत्ल करने की कोशिश की वो इसलिए थी कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, मकबूलियत अवाम में बढ़ती जा रही है। अल्लाह का करम है, लोगों के दिल अल्लाह मोड़ता है। तो वो जितनी जितनी ऊपर जा रही थी, और बाई इलेक्शन में 37 में से 30 हम जीत गए, तो उस वक्त इन्होंने प्लान किया मुझे मरवाने का, दीनी इंतहा पसंद। मुझे पता है कौन है बीच में, मुझे पता है वो ऑफिसर इस पे पूरी तरह मुलव्वस था, मुझे पहले से पता था। मैंने बार बार आपको कहा, मैंने 6 हफ्ते पहले बता दिया था कि इन्होंने क्या करना है। उसके बाद इन्होंने वो अटेम्प्ट किया, अल्लाह ने बचा लिया। फिर सारी एविडेंस इन्होंने खत्म की, जेआईटी के जितनी भी, जेआईटी को सबोटाज किया। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर ये मुलव्वस नहीं थे तो कौन थे? और ये इतने ताकतवर थे कि हमारी पंजाब की गवर्नमेंट थी, फिर भी हम बेबस थे। हुक्म वो जी पीछे से हुक्म आया, वो इन्होंने बस वो जेआईटी सबोटाज की। उसके बाद इन्होंने जिस तरह का क्रैकडाउन किया लोगों के ऊपर, हमारे लोगों पे धमकियां, लोगों को धमकियां दे रहे हैं। और फिर 8 मार्च को जब हमने शुरू की अपनी कैंपेन, जब सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया 30 अप्रैल को इलेक्शन, उसके बाद हमारे पास एविडेंस है, अदालत में हम जा चुके हैं, जिला शाह केस में अदालत में हम जा चुके हैं। इन्होंने बिल्कुल गैर कानूनी तौर के ऊपर हमें दफा 144 लगाई। हमारे पास सारी एविडेंस है। ये अदालत में अब केस चला गया। पहले गलत एविडेंस लगाई, गलत कानून उसके ऊपर लगाया, वो लग ही नहीं सकता था 144। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर मारधाड़ की। हम तो सारे रैली के लिए निकले हुए थे, इन्होंने पूरा वाटर कैनन्स, जो टीयर गैसिंग जो की उस दिन, और फिर जिले शाह को पकड़ के टॉर्चर करके मारा। फिर झूठ बोला, पहले कहा कत्ल हुआ है, फिर झूठ बोला कि नहीं एक्सीडेंट हुआ है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें 26 जगह उसको टॉर्चर किया गया था, और ये अनडिनाइबल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट ये सबके सामने, ये सोशल मीडिया पे चल गई कि किस तरह उसके ऊपर तशद्दुद करके फिर उसको सड़क के किनारे फेंक गए। तो उसका भी मेरे ऊपर केस डाल दिया कि पहले शुरू में कि मेरे 302 पे लगा दिया कि मैंने कत्ल किया उसको। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने 14 को किया, अब हमने अदालत में अब इसका केस किया, हमारे पास अब सारी एविडेंस है। कैसे इन्होंने पहले एक डीआईजी को लेके आए, जबकि एक इंस्पेक्टर का काम था वारंट इशू करना। पहले तो वारंट इशू करनी चाहिए थी, इनको बनी गाला, उसकी पूरी प्रोसीजर है। और फिर से वारंट क्या थी कि मैंने वो सिर्फ अदालत में पेश होना था 18 तारीख। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि मैं अदालत में पेश रहूं, उसके बावजूद वो वारंट एक बजाय इंस्पेक्टर लाने के डीआईजी ले आया। हमें तब ही लगा, फिर 1000 पुलिस जमा हो गई यहां, फिर यहां टीयर गैसिंग शुरू हो गई। मैंने अपने वकीलों को बुलाया। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि मैंने वकीलों को कहा, अगर मैंने कोई कानून तोड़ा है, अगर कानून, क्यों मैं रूल ऑफ लॉ में बिलीव करता हूं, इंसाफ की तहरीक है हमारी, मैंने कहा अगर कोई मैंने गलती किया मैं तैयार हूं। सारे मेरे वकीलों ने कहा कि बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैक्सिमम इसमें यह है कि आप एक श्योरिटी बॉन्ड दें। मैंने लाहौर हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं इश्तियाक खान, मैंने उनको श्योरिटी बॉन्ड दिया कि जाए इनको पुलिस को दें। और उसके बाद कानून ये कहता है, जो सेक्शन 75 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो वाज़ेह है कि एक दफा आपको श्योरिटी बॉन्ड देने, आपको कोई नहीं पकड़ सकता, आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालत में तो पेश होना था। मैंने जान के सीसीपीओ ने वो श्योरिटी बॉन्ड नहीं ली। उधर से सबको यह पता चल गया कि इनकी नीयत खराब है।
سب کو پتا تھا جس طرح انہوں نے ضلع شاہ کو اٹھا کے قتل کیا، انہی لوگوں نے میرے اوپر واردات کی، یہ جو قتل کرنے کی یہ لوگوں نے کی، اور سب نے یہاں کہا کہ آپ کو بالکل ان کو ہم اریسٹ نہیں ہونے دیں گے، آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے، یہ اغوا کر کے قتل کریں گے آپ کو، اس لیے یہاں پھر لوگ کھڑے ہو گئے۔ تو اس کے بعد عدالت میں گیا، ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ میرے گھر کے اوپر یہ اٹیک نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی سرچ وارنٹ چاہیے، لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ ان کو بتایا کہ کون سا آفیسر ہماری طرف سے ہوگا، ایس پی گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا، اور وہ پرمیشن سے یہاں گھر سرچ کیا جائے گا۔ وہ ہو گیا سارا، لاہور ہائی کورٹ نے کلیئر کر دیا، انسٹرکشنز دی کہ آپ نے گھر پہ کسی قسم کا اٹیک نہیں کرنا۔ میں جاتا 18 کی صبح اسلام آباد، گھر پہ دعویٰ بول دیتے، میں جب وہاں پہنچ تو پتہ چلتا ہے میرے گھر پہ اٹیک کر۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے مسترد کیا پولیس۔ کون اتنا طاقتور تھا جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دے؟ مجھے ایک میجسٹریٹ کے عدالت میں جانے کے لیے میرے گھر پہ 1000 پولیس والے آ گئے اور رینجرز آ گئے اور یہاں ساری 26 گھنٹے اٹیک کیا۔ تو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ پولیس نے اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں کی۔ جب فواد چودھری کو پکڑا تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کو پریزنٹ کرو، اس کو اسلام آباد لے گئے۔ علی امین کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو دیتا ہے کہ اس کو بیل دیتا ہے، اس کو پکڑ کے بکھر لے جاتے ہیں۔ حسان نیازی وہ نکلتا ہے وہاں سے بیل لے کے عدالت سے، اس کو پکڑ کوئی اور کیس لگا کے اس کو اٹھا کے پہلے ادھر لے جاتے ہیں کوئٹہ، پھر اس کو لے جاتے ہیں کراچی لے جاتے ہیں، پھر اس کو پشاور لے جاتے ہیں۔ تو یہ قانون یہاں تو ہے ختم ہی ہو گیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف سپریم کورٹ دھاگے سے لٹک رہی ہے ہماری جمہوریت اور رول آف لا، کوئی کسی کو فکر نہیں ہے یہاں کہ جو عدالت کا بھی فیصلہ ہے، کیونکہ کوئی اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ وہ عدالتوں سے بھی اوپر ہے، پولیس بھی نہیں کسی کی سنتی، کوئی سارے ایک دم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ میرے گھر کے اوپر جو اٹیک کیا، اس کے اوپر بھی ہم عدالت میں گئے ہوئے کہ کس بیسس، کون سے قانون کے تحت انہوں نے، جب ہائی کورٹ نے ان کو واضح کہا تھا کہ سرچ وارنٹ کے لیے ایک طریقہ بتایا تھا، دروازہ توڑ کے اندر لوٹ کے لے گئے گھر، جو چیز ملی اٹھا کے لے گئی پولیس، جو چیز ملی توڑ دی انہوں نے، لوگوں کو پکڑ کے لے گئے، نوکر کو پکڑ کے لے، خنسامے کو لے گئے پکڑ کے، اس کو مارا اتنا۔ اس کے بعد میں اسلام آباد میں پھر سے یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ قتل کرنے کی سازش تھی جو گھر پہ اٹیک کیا، مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کرنا چاہتے تھے۔ پھر میں اسلام آباد جاتا ہوں 18 تاریخ کو، وہاں پورا پلان بنا ہوا تھا، جوڈیشل کمپلیکس کے اندر پورا ٹریپ تھا، نامعلوم افراد سی ٹی ڈی کے کپڑوں میں وہاں تھے، وہاں وکیلوں کے کپڑے میں نامعلوم افراد تھے جنہوں نے ایک دن پہلے سارا ٹیک اوور کر لیا جوڈیشل کمپلیکس۔ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ پولیس چھتوں سے پتھر مار رہی ہے، اشتعال پیدا کر رہی ہے تاکہ وہاں کوئی انتشار پھیلے، اور انتشار کے اندر جی عمران خان پر قتل ہو گیا۔ جو وہاں ہوا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں، جس طرح انہوں نے شبلی فراز سینیٹر ہمارا، اس کا نام لکھا ہوا تھا، اس کو مارا، ہمارا جو سلطان تھا عمر سلطان، اس کا ناک توڑ دیا، اس کو مارا، اس کا بھی نام لکھا ہوا تھا، لوگ اپنی جان بچا کے بھاگے۔ اور وہ شکر ہے کہ وہ میجسٹریٹ نے میری گاڑی میں آخر میں وہ میرے سے لیا، نہیں تو اگر میں اوپر چلا جاتا تو میں نے نہیں بچنا تھا۔ تو ادھر سیکنڈ ٹائم میں بچا ہوں، پھر سے پلان بنا ہوا تھا قتل کرنے کا۔ اور پھر اب کیا ہو رہا ہے؟ اب پلان یہ بن رہا ہے کہ میرے جو ارد گرد لوگ ہیں ان سب کو باری باری پکڑو، جو پارٹی میں تکڑے لوگ ہیں ان کو پکڑو، کیونکہ اب اگر ان کو لگ رہا ہے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو طریقہ ہی ایک ہے کہ اب تحریک انصاف کے سارے جو تکڑے لوگ ہیں یا میرے قریب لوگ ہیں ان ساروں کو پکڑو۔ اس میں علی امین کو سب سے پہلے پکڑا، مراد سعید کو پوری پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کیس ڈالیں، حالانکہ کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ میرے اوپر جو کیسز ہیں، میں ذرا سامنے 2 کیسز ہی انہوں نے بنائے ہوئے تھے، باقی تو سارے دہشت گردی کے کیس ہیں یا یہ جس طرح ضلع شاہ کے قتل کے کیس، اس طرح کے کیسز ہیں۔ 2 کیسز تھے، ایک کیس تھا میرے اوپر فورن فنڈنگ کا،
وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فوراً فنڈنگ کا کیس ختم ہو گیا اور جج نے کہا جناب یہ کیس ہی نہیں ہے کہ عمران خان نے کیسے، یعنی جو پہلے تو فورن فنڈنگ نہیں تھا، پروہیبٹڈ فنڈنگ ہو گئی تھی، فورن فنڈنگ تو اب نکلی نہیں، وہ کہہ رہے کہ عمران خان نے کیسے اس میں کچھ کیا ہے، وہ ختم ہو گیا کیس۔ اب ہے جناب توشہ خانہ کا کیس، یہ بڑا مزیدار کیس ہو گیا، اللہ الحق ہے۔ یہ کیس کیا ہے کہ عمران خان نے کوئی اپنی گھڑی بیچ دی تھی، اصل میں تو یہ ہے نا، پیسے دے کے ہمیں 50% دے کے آپ جو بھی تحفہ رکھ سکتے ہیں، اپنی گھڑی بیچ دی تھی، یہ سارا کیس ہے۔ اب اس میں پتہ کیا چلا ہے؟ پتہ یہ چلا ہے کہ نواز شریف نے 10 سال ایک چوری کی گاڑی چلائی، توشہ خانہ کی گاڑی اس نے ڈکلیئر کیے بغیر گھر میں رکھی 10 سال۔ جب یوسف رضا گیلانی، جب مشرف کے دور ڈرا ہوا تھا کہ پتہ چل جائے گا چوری کی گاڑی ہے، جب یوسف رضا آیا تو تب کہا کہ اس کو لیگلائز کرو، اس کے پھر پیسے دیے تھوڑے سے، لیکن قانون یہ ہے کہ آپ توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لے سکتے۔ پتہ چلا کہ آصف زرداری کی 3 گاڑیاں ہیں، 3 گاڑیاں اس نے توشہ خانہ سے نکالی ہیں، وہ بھی کوئی کسی کو بھی نہیں آیا کہ 3 گاڑیاں آپ نے چوری کی ہیں۔ لیکن ایک اور بھی چیز نکلا ہے، اب یہ پتہ چلا ہے کہ مریم نے بھی ایک توشہ خانہ کی گاڑی ڈکلیئر نہیں کی اور وہ بھی کوئی 2 کروڑ روپے کی بعد میں بیچ دی چلا کے۔ یہ ساری چوریاں ہیں، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی کی تھے تو میں نے اتنی کی بیچی۔ توشہ خانہ سے گاڑی آپ نہیں نکال سکتے، اور پتہ چلا کہ ان تینوں نے گاڑیاں نکالی ہیں، تو یہ چوری ہے، تو خیر وہ بھی سامنے آ گیا۔ لیکن جو میں اب کہنا چاہتا ہوں آخر میں آج میرے مقصد یہ جو آپ کی ٹاک کا وہ یہ ہے کہ اب اگلا فیز شروع ہو رہا ہے۔ فیز یہ ہے کہ عمران خان کے ارد گرد لوگوں کو پکڑو، پی ٹی آئی کے مین لوگوں کو اس وقت کیسز کرو اور ان کو پکڑو کہ اگر الیکشن ہونا ہی ہے تو ان کی پارٹی کو بالکل کمزور کر دو، یعنی یہ کیسز میں الجھائے رہے، جیلوں میں چلے جائیں اور اس کے بعد الیکشن کروا دو۔ جس طرح انہوں نے کراچی کے اندر ایک لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروایا تھا، لوگوں کو اٹھا لیا، کیسز کر دیے، دھاندلی کی، لو ٹرن آؤٹ کے اوپر، یہ پیپلز پارٹی جس کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے کراچی میں، وہ جیت جاتی ہے، یہی ان کا پلان بنا ہوا ہے۔ اب تک علی مین کو، اس کے بعد انہوں نے افتخار گمن، وہ میرے سیکیورٹی کے چیف تھے، اس کو اٹھا لیا۔ ایک ہمارے شاہد حسین لندن سے آئے ہوئے، وہ اپنا کام چھوڑ کے یہاں آئے کہ ہماری یہ سرویلنس، یہ جو الیکٹرانک ہے، ہر جگہ یہاں چیزیں رکھ دیتے ہیں، کوئی ڈیوائس رکھ دیتے ہیں کہ جاسوسی ہو یہاں، تو وہ کر رہے تھے، اس کو اٹھا لیا، اس کو 2-3 دن دے کے واپس آیا۔ اظہر ماشوانی کو 8 دن غائب کر دیا، اغوا کر لیا، اس کے بعد اس کو چھوڑا آ کے، اور اس نے پھر پورا اپنا عدالت کے سامنے بتایا اس سے کیا ہوا۔ کئی اور سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا ہوا ابھی تک، 1-2 کو واپس کیا، ان کے اوپر تشدد کیا انہوں نے۔ ایک کوئٹہ سے پکڑا، اس کے اوپر تشدد کیا، اس نے کہا جی میں تو کسی پارٹی کا حصہ نہیں، جب وہ نکلا باہر۔ پھر انہوں نے میرے وہ جو بنی گالا میں میرا گھر دیکھتا ہے رضا، اس کو پکڑ لیا۔ اب اس کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے، وہ اتنا ڈرا ہوا ہے، وہ اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ بتا ہی نہیں رہا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے جی مجھے مار دیں گے۔ ہم اسے پوچھتے ہیں بتاؤ ہوا کیا، وہ اس کو کئی گھنٹے رکھا، اور وہ اس سے جو بھی کیا ہے وہ بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہوگا جی میں بتا ہی نہیں سکتا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، جب میں پرائم منسٹر تھا، میرے گھر میں جو 2 ملازم تھے، ہم نے ان کو پکڑا، وہ ایک ڈیوائس رکھنے والے تھے میرے بیڈ روم میں، تو ان کو جب پکڑا تو آہستہ جب ان سے پوچھا تو پتا چلا ان کو تنخواہ پہ لگا ہوا تھا۔ میں پرائم منسٹر تھا، ایجنسیز نے ان کو تنخواہ پہ لگایا ہوا تھا۔ اب جو یہ میرے خنسامے کو پکڑا یہاں، اب اس سے جب اس نے بتایا کہ جی پوچھ رہے تھے بم پروف ہے شیشے میرے کمرے کے یا وہ بلٹ پروف ہے، کہ کتنی دیر لگتی ہے کچن سے وہاں پہنچتے ہوئے بیڈ روم تک، مجھے اس کو نکالنا پڑا۔ کیوں نکالنا پڑا؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ان کے پیرول پہ نہ چلا جائے۔ اسی طرح مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اس سے کیا کروں، کیونکہ وہ بتا ہی نہیں رہا اسے کیا کیا ہے۔ تو جس سے پکڑتے ہیں اس سے پھر آفر کرتے ہیں، پیسے آفر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو میرا سوال یہ ہے
کہ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح کر کے ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. میں آج جو ساری میری ٹاک وہ یہ تھی کہ میں نے ساری اپنی قوم کو آج بھی، اور میں تیار کر رہا ہوں، کال دے رہا ہوں اپنی پارٹی کو، اپنی قوم کو، کہ ہم نے اب سب نے پرامن احتجاج کی تیاری کرنی ہے عید کے بعد. انہوں نے 27ویں کے بعد پلان کیا ہوا اور پکڑ دھکڑ کرنا. یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ زبان کے پاک کے اوپر بھی ایک اور واردات ہو. یہ ان کا پلان بنا ہوا ہے، اور یہی ان کی کوشش یہ ہے کہ اتنا خوف، اتنا ڈرا دیں لوگوں کو کہ ہم چپ کر کے قبول کر لیں، یا ہم ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں، یا ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، تاکہ اگر انہوں نے الیکشن کروانے بھی پڑے تو اتنا دبا کے تحریک انصاف کو دبا دو کہ وہ الیکشن ہی لڑ سکے. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا صرف، پھر سے میں بتا دوں، کیئر ٹیکر کا کام صرف ایک ہے، الیکشن کروانا. وہ کیئر ٹیکر جو کر رہی ہے، کبھی یعنی نون لیگ کا ابھی تک کوئی نہیں پکڑا انہوں نے. سارے پی ٹی آئی کے پکڑے، 3000 ورکر پکڑ لیے، کوئی نون لیگ کا نہیں ہے. تو اور ان کے لیے پورے الیکشن کیمپین بھی، ہر طرح کی مدد ہے ان کے لیے، اور ہمیں دبا رہے ہیں. کبھی ایسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوئی؟ تو ان کی ساری کوشش جو ہے، میں آج اپنی قوم کو اب کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ قبول نہیں کرنا جو ظلم ہو رہا ہے. میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں تیاری کریں. میں ہر لیول پہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں آپ تیاری کریں. ہمیں پرامن احتجاج کرنا پڑے گا. ہم یہ چپ کر کے یہ جو ظلم اب آگے کرنے بھی جا رہے ہیں، ہم یہ سہنے نہیں لگے. اور اگر میں ان کو آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ان حربوں سے آپ ان چوروں کو ہمیں قبول کروا دیں گے، کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسپٹ کر لیں گے، یہ جو این آر او کے چور بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، آپ کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ آپ کو سیاست کا پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک جب ایک طرف کھڑی ہو جائے تو یہ حربے کامیاب نہیں ہوتے. اگر یہ خوف جو پھیلا رہے ہیں، 1 سال سے خوف پیدا کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کاٹا ڈال دیا عمران خان کے اوپر، آپ جیت ہی نہیں سکتے، ہر کو، ہمارے لوگوں کو ڈیمورلائز کرتے جو بھی. اگر اس سے فرق پڑنا ہوتا تو آج اتنی لائنیں نہ لگی ہوتی تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے لیے. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. کوئی اس سے فرق نہیں پڑ رہا. قوم کو پتہ ہے، جو الیکشن لڑنے والا ہے اسے پتہ ہے کہ نیچے جو وہ جا رہا ہے حلقوں کے اندر، وہاں صرف اسے پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں لوگ. وہ لوگ اب اگر اس سے لوگ ڈر جاتے تو بھی ہمارے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہونے چاہیے تھے. ہمارے پاس تو ایک حلقے پر کینڈیڈیٹس اتنے آ گئے ہیں، ہمیں تو سب سے بڑا مشکل یہ پڑا ہوا ہے کہ ہم ٹکٹ دیں کس کو. تو اس سے کوئی کامیاب صرف ایک ہو رہا ہے، ملک میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، ادارے اور قوم کے بیچ میں فاصلے بڑھ رہے ہیں. میں اس لیے اپنی قوم کی خاطر آج کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کو بچانے کے لیے خدا کے واسطے ابھی بھی ہوش کے ناخن ہو. اس وقت بھی ٹائم ہے، سوچ لیں کہ اس قوم کو بچائیں جس طرف جا رہے ہیں. یہ اس طرح اگر جس طرح ہم ابھی جا رہے ہیں، معیشت تباہ ہو گئی ہے، وہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک الیکشن نہ ہو. اور جس طرح یہ نفرتیں پھیل رہی ہیں، یہ تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں. اس لیے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سارے جو اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، پہلے تو سارے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں بچا رہی ہے ہماری جمہوریت کو. آج وہ اس کو اگر انہوں نے جو تقسیم کرنے کی اور جو بھی کوشش کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر سپریم کورٹ ہماری بیٹھ جاتی ہے تو یہ جمہوریت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اور کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس وقت اس ملک کی جمہوریت کو بچا سکے. اس لیے ساری قوم کو ایک تو کہتا ہوں کہ اپنی آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں. اور دوسری میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا، ہم سب کو نکلنا پڑے گا، اور میں انشاءاللہ آپ کو لیڈ کروں گا. پاکستان پائندہ باد.